بعد سینٹ میں جو پروڈکشن آرڈرز کے باوجود بھی سینیٹر اعجاز چودھری نہیں آئے, ان کو پروڈیوس نہیں کیا گیا اور پھر پریویلیج کمیٹی کے اندر بھیج دیا گیا معاملہ, ڈو یو تھنک کہ کوئی اس طرح کا کوئی ریزن ہو سکتی ہے کہ چیئرمین سینٹ کچھ کہے اور پروڈکشن آرڈرز جاری کرے اور کسی کو پروڈیوس نہ کیا جائے, اس کی کوئی وجہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی پی ٹی آئی کے سینیٹرز کے حوالے سے, اب پی ٹی آئی کے ساتھ جو معاملات آپ کے تھے وہ کدھر تک پہنچے سینیٹر صاحب؟ ایسا ہے کہ وہ اعجاز چودھری تو نہیں آئے مگر چیئرمین صاحب آ گئے, جس پہ ہم نے ان کو مبارکباد دی اور ان کو یہ عرض کی, اس پہ ڈبیٹ میں یہ بات آئی کہ آپ جو نہیں آئے تو اس کی وجہ جو ہے اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر تھا. درمیان میں جو ہے وہ پبی صاحب کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا اور اس کے بعد ان کو پیش کر دیا گیا اور اس طریقے سے آپ ایوان میں آ گئے, مگر وہ وجہ جو ہے برقرار رہی. اب آپ اپنی ایک ڈائریکشن کو, اپنے پروڈکشن آرڈر کو ایک کمیٹی کو بھجوا رہے ہیں اسی ایوان کی. سینٹ کے چیئرمین کا آرڈر ہوتا ہے, اس کے پیچھے کمانڈ ہوتی ہے. فرض کریے میری بات اگر کوئی نہ مانی جاتی تو وہ پریویلیج کمیٹی میں جاتی, نہ کہ چیئرمین کا کوئی آرڈر جو ہے جس کو کمانڈ ہے اس کو جو ہے وہ بھجوا دیا جائے کمیٹی میں اور اس کے بعد آگے پھر جو ہے نا 1 مہینے کی تاریخ جو ہے اس طرح سے گزر جائے, تو یہ غیر مناسب ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. ایوان جو ہے وہ رولز کے مطابق نہیں چل رہا, اور جس طرح سے جو ہے وہ ایک شخص پہ مقدمے بنائے گئے ہیں جس ہرن مارے جانے کے دوسرے ڈسٹرکٹ میں, تو یہ اس بات پہ یہ ان کے اوپر مہربانی ہوئی ہے کہ ان کو کسی مسجد میں جوتے چوری کے الزام دے ان پہ مقدمہ نہیں بنایا گیا یا کوئی اور اس طرح سے کوئی اخلاقی حوالوں سے کوئی مقدمہ نہیں بنایا گیا. تو یہ تو گورنمنٹ کی مہربانی ہے کم از کم, مگر یہ وقت کبھی آپ پہ بھی آ سکتا ہے. یہ وقت آ چکا ہے اور اس کے باوجود بھی سینیٹر صاحب حال یہ ہے, لیکن آپ نے شرائط رکھی تھی پی ٹی آئی کے سامنے, آپ نے میرے پروگرام میں بڑے عرصے پہلے یہ بتایا تھا, وہ شرائط کا کوئی جواب آیا سینیٹر صاحب؟ نہیں, ابھی تک جواب نہیں آیا, مگر درمیان میں ایک انڈائریکٹ جو ہے وہ پیغام آیا تھا کہ جی اسد کیسر صاحب جو ہے وہ ملنا چاہتے ہیں میرے سے. تو اس دن میں کوئٹہ کے لیے پلان کر کے بیٹھا تھا, میں نے ان کو صبح کا بتایا تھا, انہوں نے کہا کہ نہیں روزے کے بعد مل سکتے ہیں. تو وہ روزے کے بعد پھر میرے پاس وہ وقت نہیں تھا, تو پھر میں نے ان کو یہ پیغام کیا جس رابطے سے جو انڈائریکٹ رابطہ جو ہوا تھا ان کو کہا تھا کہ پھر مولانا آ جائیں تو تبھی مل لیتے ہیں. اچھا, مولانا صاحب کے آنے میں تو ابھی چند دن اور ہے, کل تک پہنچ جائیں گے یا آج اور کل کی رات میں شاید پہنچ جائیں. آج اور کل کی رات میں شاید آج. لیکن یہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں کیا شکایت ہے سینیٹر صاحب؟ ہمیں تو شکایت نہیں ہے مگر ان کو بہت شکایتیں ہیں ہم سے. وہ کبھی ہمیں چھوٹا آدمی کہتے ہیں, کبھی چھوٹی پارٹی کہتے ہیں, کبھی وقت کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سختی ہے وقت کے پارٹ پہ جس کی وجہ سے ہمیں چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور چھوٹے چھوٹے لوگوں سے بات کرنی پڑتی ہے. تو وہ اب چھوٹی چھوٹی پارٹیاں اور چھوٹی چھوٹی لوگوں سے جب بات کرنی پڑتی ہے تو وہ اللہ نے ان کو اس حد تک مجبور کر دیا یقیناً کہ ان کو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے اور چھوٹی چھوٹی پارٹیوں سے بھی بات کرنی پڑ رہی ہے علی امین صاحب کو بیچارے کو. تو سینیٹر صاحب اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی لفظی گولہ باری تو علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے بہت شروع سے چل رہی ہے, اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چل رہی تھی, لیکن اس طرح کے جو الفاظ ہیں یا یہ جو اس طرح کے بیانات ہیں وہ آپ لوگوں کے معاملات کو سبوتاج کرنے کی سخت رکھتے ہیں؟ دیکھیے سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہمارے جو ریزرویشنز کنوے ہوئی ہیں اس کے اوپر. اور ظاہر درمیان میں جو ہے پی ٹی آئی کی عادت کو خود بھی معاملات کا نوٹس لینا ہوگا کہ اگر وہ اس اسٹیٹمنٹ کو اون کرتے ہیں تو پھر ہم سے جو ہے نا اچھے لوگوں کی طرح جو ہے وہ معذرت کر لیں کہ ہم آگے مزید نہیں بڑھ سکتے, ہمارے اپنے پارٹی کے اندر اختلافات پیدا ہوتے ہیں, اور اگر آگے بڑھنا چاہیں تو پھر ان کو کہیں کہ آپ ذرا جو ہے بہتر زبان استعمال کرنا سیکھ لیں. اگر کوئی تربیت میں کمی رہ گئی ہے تو پھر ہمیں ہمارے پاس بھجوا دیں, کچھ ہم تربیت کر دیں گے. اچھا, یہ آپ کی تربیت کی بات سے مجھے یاد آیا, کل رانا ثناء اللہ صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ گورنمنٹ کے ساتھ تو جے یو آئی بیٹھتی ہوئی کسی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن ان کے خیال میں الیکٹورلی اور فالوورز کے حساب سے جو آپ لوگوں کی سیاست ہے کے پی کے کی, اس حساب سے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے آپ لوگ نظر نہیں آ رہے. تو کیا رانا صاحب کی سٹیٹمنٹ درست ہے؟
اس کو کہہ لیں کہ آدھی درست تو کم از کم لگتی ہے کہ اس میں جب تک وہاں سے جواب نہیں آتا پی ٹی آئی سے تو ہم اپنا پھر اکیلے ہی جدوجہد کریں گے اور یقیناً وہ جدوجہد دستور کے لیے ہوگی اور شاید وہ دوسری پارٹیوں سے بہتر انداز میں ہم آگے بڑھیں. سینیٹر صاحب آخری سوال, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن الائنس بنے گا آپ کے ملنے کے بعد, گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بننے جا رہا؟ یہ مجھے نہیں پتا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی پہ. پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک تو جو ہماری ریزرویشنز تھی اس کو رسپونڈ ابھی تک نہیں کر پائی, شاید مولانا صاحب کے انتظار میں ہوگی, ان کو ڈائریکٹ جو ہے نا رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوگی. یہ امکانات ہے, دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ یقیناً دینا چاہیے اور گریس مارکس بھی دینے چاہیے. مگر ساتھ جو الیمین کا جو معاملہ ہوا ہے, جو واقعہ ہوا ہے, وہ اچانک تو وہ مجھے حیرانگی اس لیے ہے کہ کسی عام ایم پی ایم این اے نے کی ہوتی ہے ایسی بات کسی سینیٹر نے تو شاید جو ہے نا وہ اگنور کر دیتے, شاید ہم رسپونڈ بھی نہیں کرتے. مگر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے ایسی بات کی ہے اور وہی صوبہ پی ٹی آئی کے پاس ہے اس وقت, اور ظاہر ہے کہ بغیر پوچھے بغیر اس طرح سے مجھے عجیب سی لگتی ہے بات, میں اس کو مزید سمجھ نہیں کرتا مگر عجیب سی بات ہے. ٹھیک سر صاحب, تھینک یو.